کہا کہ کالج میں ایوولوشن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، جیسے یہ جانور اس طریقے سے بنا تھا، سب سے پہلے بیکٹیریا وغیرہ آیا تھا، فلاں فلاں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض تھیوریز ایسی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، تو کہتے ہیں ان کو پڑھنا کیسا ہے اور امتحان میں لکھنا یاد کرنا کیسا ہے. اگر امتحان میں ہم پہلے یوں لکھ دیں کہ سائنس کے مطابق ایسا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یقیناً کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا برا نہیں ہوتا، اس کو تسلیم کرنا، اس کو صحیح ماننا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ایک الگ چیز ہے. ورنہ تو بینک فراڈ بھی پڑھایا جاتا ہے، فراڈ کی بکس پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ، تو وہ اس لیے کوئی پڑھائی جاتی ہیں کہ آدمی آگے چل کے فراڈ کرے. ہم سود کے تمام مسائل پڑھتے ہیں تو اس لیے تو نہیں پڑھتے کہ سود لیں یا دیں. ہم طلاق کے مسائل بھی پڑھتے ہیں، ایسے تو نہیں کہ خدا نخواستہ کو طلاق دینا مقصد ہوتا ہے. تو علم حاصل کرنا برا نہیں ہوتا، بالکل آپ کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ اس علم کو آپ شریعت پہ پرکھیں گے، اور وہ بھی خود تو سب کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، سلجھے ہوئے پڑھے لکھے علماء کے ذریعے. ورنہ بعض ایسی تھیوریز ہیں جو 100 سال پہلے پیش کی گئی تھیں، اور اب 100 سال بعد سائنس کی ترقی کا عالم کیا ہے. پہلے گمان کے اوپر سب لکھا گیا، اور اب تو عین الیقین بہت سی چیزوں کا حاصل ہو گیا ہے کہ دیکھ کے لکھا جا رہا ہے. لیکن ہم بعض اوقات جدید ترین تھیوریز کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ پہلے کچھ اور لکھ دیا گیا. ایک تو یہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اور سائنس کی ترقی کے اعتبار سے بہت سارے احکام بدل گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوں نہیں کہ آپ ایک چیز پڑھیں کہ کالج وغیرہ میں کسی بھی عام مولوی صاحب سے بات کر لیں، کسی عام علم سے وابستہ شخص سے بات کر لیں اور وہ فوراً اس کو کچھ بھی الٹا سیدھا نتیجہ نکال لے، یہ مناسب نہیں. لہٰذا اگر آپ نے کچھ پڑھا اور اب مستند ذرائع سے پتہ چلا کہ یہ خلاف شرع ہے، پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے. اب ہر جگہ تقریباً ایسا ہی ہے، پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن ویسی آپ ویسا بلیو نہ رکھیں، ایسا اعتقاد نہ رکھیں، بلکہ اپنے صحیح اسلامی اعتقاد پر قائم رہیں. ایک بہن کہتی ہیں